اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم العن قتلۃ الامیر المؤمنین اللہم العن قتلۃ الامیر المؤمنین اللہم العن قتلۃ الامیر المؤمنین۔ 21 رمضان المبارک، شہادت امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روایات میں ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا لیا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران میں ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ تھا۔ وہ معاویہ کی رشتہ دار ہوتی تھی۔ ابن ملجم اس عورت کا بے دام غلام بن گیا۔ بالآخر بات ٹھہری، عقد کا فیصلہ ہوا اور جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ 3000 اشرفیاں اور حضرت علی کا سر لوں گی، کیونکہ انہوں نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے، خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے کہ جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں، البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس اور لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس عہد و پیمان اور وعدہ وعید کے بعد ابن ملجم تگ و دو اور سعی و کوشش اور جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ قطامہ نے کئی اور اشخاص اس کی مدد کے لیے معین اور مہیا فرما دیے۔ تاریخ میں ایسا مہر کوئی نظر نہیں آتا کہ جو قطامہ نے ایسا مہر مانگا کہ جس کی مثال عرب و عجم میں کہیں نہیں ملتی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ فرمایا۔ ایک دن میرے مولا خطبہ فرما رہے تھے کہ ناگاہ امام حسن دوران خطبہ میں آ گئے۔ مولا کائنات نے پوچھا، بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ تو امام حسن نے کہا کہ بابا جان 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر آپ نے عرض کی، امام حسین کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ بیٹا اب مہینہ کے ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ امام حسین نے عرض کیا، بابا جان 17 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ ان قریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ میرے مولا کا اصول یہ تھا کہ آپ ایک دن اپنی بیٹوں کے ہاں افطار فرمایا کرتے تھے اور صرف ایک لقمہ تناول فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ میں ان قریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے بیٹی، میں نے آج رات خواب میں سرور عالم کو دیکھا ہے، وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ اور جس رات کی صبح آپ کو شہید کیا اس رات مولا بے چین تھے۔ یہ رات آپ کی اس طرح سے گزری کہ آپ کبھی مصلح عبادت پر ہوتے تو کبھی صحن خانہ میں ہوتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا سرور کائنات نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور جب نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے ہیں مولا میرے، تو صحن خانہ میں بطخوں نے دامن کو تھام لیا۔ وہ شور مچانے لگیں، کسی نے روکا تو فرمایا، مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ دولت سرا سے باہر آئے، داخل مسجد کوفہ ہوئے، گلدستہ آذان پر جا کر آذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم نے سر اقدس پر ایسی تلوار لگائی کہ یہ تلوار اسی جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمر ابن ود کی تلوار لگ چکی تھی۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے ایک آواز آئی، قد قتل الامیر المؤمنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد حیات ابدی پائی اور کامیاب ہو گئے۔ اب مولا اپنے سر پہ زخم پہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ سیاہ آندھی چلنے لگی، زلزلے آنے لگے اور فضا میں ایک آواز گونجنے لگی کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، شیعہ بے امام ہو گئے، حسنین یتیم ہو گئے۔ کتنے کوفہ کے یتیم تھے جو آج اصل میں یتیم ہو گئے، جن کو علی پالا کرتے تھے۔
ابن ملجم نے ضرب لگانے کے بعد وہ بھاگا ہے۔ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا۔ مولا نے کہا کہ بس رو چکے، اب مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر امام حسن اور امام حسین اور مولا عباس نے مولا کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو گواہ رہنا، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ کو ایسی زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا تھا کہ سارے اہل مصر کے لیے وہ زہر کافی تھا۔ حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے آ کر کہا، طبیب آیا، زخم کو دیکھا۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے زخم کو دیکھا اور بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے، اب صحت محال ہے۔ انتقال کے وقت آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جو تقویٰ و پرہیزگاری اور عبادت سے متعلق تھیں۔ مولا کو شربت دیا گیا۔ مولا نے کہا کہ یہ میرے قاتل ابن ملجم کو پلا دیا جائے۔ بی بی ام کلثوم نے کہلوا کر بھیجا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین کو نہیں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے میں نے 1 ماہ تک زہر پلایا ہے۔ تمام احکام امامت امام حسن مجتبیٰ کے سپرد کیے میرے مولا نے، اور مولا نے امام حسین کے حوالے جناب عباس کو کیا، اور جناب عباس کو حکم دیا کہ تم میرے حسین کے غلام بن کر رہنا۔ کربلا میں جب حسین پہ وقت برا پڑے گا تو عباس تم حسین کے کام آؤ گے۔ بس 21 ماہ رمضان کو مولا اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے جدا ہو گئے۔ اسی شب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی شب حضرت موسیٰ نے رحلت فرمائی، اور امام حسن اور امام حسین عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا۔ محمد بن حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جس جگہ غسل دیا گیا اسی جگہ حضرت نوح کی بیٹی کا گھر تھا۔ سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم العن قتلۃ الامیر المؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔